السلام علیکم ناظرین، تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے تحویل قبلہ کی ایک حکمت کے بارے میں پڑھا کہ اللہ جل شانہ یہ ظاہر کر دینا چاہتا تھا کہ کون تو اس تحویل قبلہ کے حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کرتا ہے اور کون جو ہے اس کے حوالے سے تردد کا شکار ہوتا ہے اور اوروں کو بھی وساوس میں مبتلا کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے ایک اور اشکال، ایک اور وسوسے کا جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ وہ وسوسہ کیا تھا؟ ابھی اس کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے۔ پہلے ہم آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ فرمایا کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ یقیناً ایک بھاری حکم تھا، بڑا حکم تھا۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں مگر ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو۔ یعنی ایک کمزور ایمان والا شخص تو واقعی اس سے جو ہے ڈگمگا سکتا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ پہلے قبلہ وہ تھا، آج قبلہ یہ ہو گیا۔ لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، جو راسخین ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مشکل حکم نہیں تھا۔ وہ تو جانتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ تمام سمتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اللہ جس سمت کو بھی قبلہ مقرر کر دے وہ سمت قبلہ ہو جائے گی۔ سمت کے اندر کوئی خاص تخصیص نہیں ہے، تخصیص ہے تو اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کا حکم جس سمت کو بھی منہ کرنے کا آئے گا وہی سمت جو ہے وہ قبلہ ہو جائے گی۔ تو جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ تو اس پہلو سے، اس اینگل سے سوچیں گے اور ان کے لیے یہ حکم جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ ہے وہ اشکال۔ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہمارا اصلاً قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے تو اس سے پہلے جو نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، چاہے وہ مکہ میں پڑھی، چاہے مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 ماہ تک پڑھی، تو ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نمازیں ہماری جو ہیں وہ غیر مقبول ہو جائیں گی؟ کیا وہ نمازیں ہمیں لوٹانا یا دہرانا پڑیں گی؟ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ ایمان اور اس کی ثمرات کو ضائع نہیں کرتا۔ جی ہاں، یعنی اللہ جو ہے مومنوں کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کو اجر ہر صورت میں دیتا ہے، وہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی وہ نمازیں جو تم نے تحویل قبلہ کے حکم کے نزول سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، چاہے وہ مکہ میں پڑھی، چاہے کچھ عرصہ کے لیے مدینہ منورہ میں آ کر پڑھی، وہ تمہاری ضائع نہیں ہوں گی، انہیں دہرانے یا لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اگر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ایک اشکال تھا، اس کا جو ہے وہ جواب جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کو اگر ابھی تک کسی صاحب نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ان تک بھی میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔